السلام علیکم جی تمام دوستوں کو، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، یا یوں کہوں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، تمام حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں امیر المومنین کی ولایت سے جوڑ دیا، امیر المومنین اور ان کے 11 بیٹوں کی ولایت سے جوڑ دیا۔ میں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤں کہ جس نے ہمیں رسول اللہ کی آخری وصیت سے جوڑ دیا، کہ رسول اللہ کی دی ہوئی گارنٹی سے جوڑ دیا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت، ان کا دامن پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں۔ جیسا کہ آج آپ نے ہمارا تھمبنیل دیکھا ہوگا کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے جو انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ یا علی مدد جو ہے یہ نہج البلاغہ سے بھی رد ہوتا ہے، اور مختلف ٹاپکس پر کو نہج البلاغہ کو پیش کرتے رہتے ہیں اور نہج البلاغہ سے حوالہ جات دیتے رہتے ہیں۔ اب اگلے جو جملے ہیں وہ عقیدہ وسیلہ جو استانت کی شکل میں بگاڑ کے پیش کیا اس کی جڑ کاٹنے والے ہیں۔ اس اللہ نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے جو تمہیں روکتے ہوں، نہ تمہیں اس پہ مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے یہاں سفارش کے لیے لاؤ تو تب ہی وہ تمہارا کام کرے۔ اب دیکھیں یہاں پر سیدنا علی نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کوئی دربان نہیں کھڑے کیے، جو یہ کہتے ہیں نا جی پہلے اوتھے تک پہنچو پھر اگے پہنچو اور اندازہ کریں، دنیا کے وزیروں کی یہ مثالیں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی اور بات نہ کیا کرو۔ یہ کتنے گستاخ ہیں، کبھی سیڑھی کی مثال دیتے ہیں چھت پہ چڑھنے کے لیے، اور کبھی جو ہے وہ وزیروں کی مثال دیتے ہیں وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے۔ بھائی اللہ تعالیٰ تو ہماری رگ جان سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو مولا علی کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ تو اس نے کوئی دربان کھڑا کیا ہے کہ جس کی اجازت کی ضرورت ہے تمہیں، اور نہ ہی اس نے تمہارے لیے کوئی چیز مشروع کی ہے کہ ضروری کوئی سفارشی لاؤ گے تو میں تمہارا کام کروں گا، ادروائز نہیں کروں گا۔ لہٰذا مولا علی علیہ السلام نے وسیلہ اور توسل کو اگر اس حوالے سے ایکسپٹ کیا ہے تو وہ جواز کی حد تک، وہ بھی پریفریبل نہیں، ڈسکریج ہی کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ابھی انہوں نے آگے جو حوالہ دیا وہ نہج البلاغہ سے دیا، تو ہم پہلے نہج البلاغہ کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ جس کتاب سے انہوں نے حوالہ دیا اس کتاب کی کچھ تفصیلات جان لیتے ہیں، شیعہ علماء کی زبان سے جان لیتے ہیں، شیعہ فقہا کی زبان سے جان لیتے ہیں، شیعہ محدثین کی زبان سے جان لیتے ہیں۔ ویسے انجینئر صاحب ان کو جب کوئی کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے نا تو وہ اپنی کتابوں کے بارے میں پھر وہ سمجھتے ہیں کہ میں متحمل نہیں ہوں اس حدیث کا، کہتے ہیں یہ تو دور کی کتاب ہے، اس کتاب کا تو اتنا بھی اسٹیٹس نہیں تھا کہ یہ کتب ستہ میں آ جاتی۔ وہ اہل سنت کی کتابوں کو یوں کر کے پھر تعارف کرواتے ہیں، کتب ستہ کی باہر کی کتاب کا حوالہ دینا اور انہیں قبول نہ کرنا ہو، وہ کہتے ہیں ان کا تو اتنا بھی اسٹیٹس نہیں تھا، کتب ستہ میں آ جاتی۔ تو انجینئر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ تشیع میں کتب اربع ہیں، نہج البلاغہ کتب اربع میں شامل ہے؟ ان کے اصول کے مطابق دیکھا جائے ہاں، کتب اربع میں شامل نہ بھی ہو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس کی سند کہاں ہے۔ نہیں ان کے اصول سے بات کر رہے ہیں نا، معاملے میں وہ تو ہاں اپنی کتابوں کے معاملے میں تو وہ کبھی کہتے ہیں البانی نے کہا ہے ٹھیک، کبھی اس نے فلاں نے ٹھیک کہا ہے، کبھی اس نے فلاں نے ٹھیک کہا ہے، تو یہاں پہ یہ سند کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ دیکھیں جی یہ ہے قبسات من علم الرجال، میسا بھائی یہ رجال پر ہی کتاب لکھی گئی ہے، علم رجال پر ہی، یعنی متخصص ہے اس فیلڈ کا، جو آدمی یہ کتاب لکھ رہا ہے نا وہ اس فیلڈ کو جانتا ہے، رجال پر کتاب لکھ رہا ہے۔ یہ ہے سید محمد رضا سیستانی، آیت اللہ العظمی سید علی حسینی سیستانی، اللہ پاک ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کے فرزند ہے یہ۔ اچھا ان کے بیٹے ہیں یہ؟ جی ان کے بیٹے ہیں، آیت اللہ العظمی سید علی حسینی سیستانی صاحب، اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے، ان کے یہ فرزند ہے۔ یہ جلد نمبر 2 ہے اس کی، رجال کے عنوان پر ان کی کتاب ہے، کائنڈلی نیچے کریں، ہیڈنگ باندھتے ہیں نمبر 8 پہ نہج البلاغہ۔ اس کو کائنڈلی بے شک اگر تھوڑا سا آپ بڑا کر سکتے ہیں تو کر دے، یعنی سہولت ہو جائے لوگوں کو دیکھنے میں، نہ ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کا عنوان باندھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات موجود ہیں، ان کے رسائل موجود ہیں، یعنی جو اس وقت مراسلات ہوتے تھے، خطوط، اور ان کے وصایا موجود ہیں، ان کے کلمات کثار موجود ہیں، اور یہ بہت زیادہ بلاغت اس میں پائی جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جلیل القدر اور عظیم المنزلہ ہے، یعنی کتاب بہت بلند مرتبے کی کتاب ہے، لیکن ہمارے
بہت زیادہ اعلام نے، غیر واحد من الاعلام، یعنی بہت زیادہ اعلام نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ صرف اس وجہ سے قبول نہیں کیا جا سکتا کہ وہ چونکہ نہج البلاغہ میں ہے۔ یعنی ٹھیک ہمارے ہے، علماء نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی نہج البلاغہ سے کوئی بات بیان کر دیتا ہے تو صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ چونکہ نہج البلاغہ میں ہے نا تو اب اس کو ہم نے لازم ماننا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کہنا یہ نہیں ہے لازم۔ یعنی نہج البلاغہ ایک اچھی کتاب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ اس میں موجود ہے وہ قابل حجت اور قابل استدلال بن جائے گا۔ نیچے وہ کلام لکھتے ہیں، قال سید الاستاذ، استاذ الفقہاء ابو القاسم الخوئی کا وہ جملہ نقل کرتے ہیں کہ سید ٹھیک ہے، ابو القاسم الخوئی اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم جو کچھ نہج البلاغہ میں موجود ہے اس کو ہم حکم فقہی میں ثابت مانیں، یعنی کہ اس سے ہم کوئی حکم فقہی اپنا استدلال کر لیں، اس لیے کہ نہج البلاغہ میں ایک بات آ گئی ہے، اس لیے لأن کل ما فیہ مراسیل، اس لیے کہ نہج البلاغہ ایک مرسل کتاب ہے اور اس کی اسناد کا نہیں معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سید الفقہاء لکھ رہے ہیں، علم رجال کا، یعنی کہ اتنا بڑا امام جو ہے ہمارا عالم دین آیت اللہ ابوالقاسم الخوئی صاحب، وہ یہ ان کا جملہ نقل کیا۔ نیچے فرماتا ہے وقال بعض الاعلام فی مقاصد المحرمہ، یہ اب آیت اللہ خمینی صاحب کا جملہ لکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ آیت اللہ خمینی صاحب نے کیا فرمایا۔ خمینی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے نہج البلاغہ کو تلقی بالقبول اس کو حاصل ہے، یعنی انہوں نے اس کو قبول کیا ہے، اور فقہ کے اندر بھی ظاہر ہے جو اس میں باتیں آئی ہیں اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ انما ہوا علی نحو الاجمال، لیکن یہ جو تلقی بالقبول ہے نا یہ اجمالی طور پر ہے، یعنی ایک ایک لفظ کے لیے نہیں ہے بلکہ مجموعی طور پر کتاب کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی کتاب ہے۔ وہو غیر ثابت فی جمیع الفقرات، نہج البلاغہ کے اندر جو جملے لکھے ہوئے ہیں وہ سارے جملے ثابت نہیں ہیں ہمارے یہاں۔ ہاں ٹھیک ہے، یعنی نہج البلاغہ کو مجموعی طور پر ہم مانیں گے کیونکہ اس کو ظاہر تحقیق ہو چکی نا، لیکن وہ کہتے ہیں ایسا نہیں کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ سب ہم مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ سارے اس کی جملے ثابت نہیں ہے جو کچھ نہج البلاغہ میں۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ محقق التستری کیا لکھتے ہیں، محقق التستری کا یہ قول لکھ رہے ہیں۔ محقق التستری سر وہ عالم دین ہے جنہوں نے نہج البلاغہ کی 14 جلدوں میں شرح کی ہے، ٹھیک ہے، یہ شارح ہے نہج البلاغہ کے 14 جلد میں، اور یہ ایسا نہیں کہ یہ ان کو رجال سے کوئی یعنی کہ دسترس نہیں تھی، ان کی علم رجال پر 11 جلدوں میں کتاب ہے اچھا تستری صاحب ٹھیک، کی۔ ہاں یعنی یہ رجال کے ماہر ہے، علم رجال، ان کی اپنی کتاب ہے رجال پر 11 جلدوں میں۔ اچھا یہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سید رضی جو تھے نا یہ ہمارے عظیم تھے، یعنی عالم دین تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مراجعت کی ہے مصادر الجمہور، یعنی کہ انہوں نے جو جمہور ہے نا یعنی شیعہ سنی دونوں کتابوں کی طرف انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مراجعت کی ہے، اور انہوں نے اس میں ایسی باتیں لکھ دی ہیں ما یخالف المنقول فی کتب اصحابنا، جو کہ خود ہماری کتب کے خلاف ہے۔ یعنی نہج البلاغہ میں ایسی باتیں موجود ہیں جو شیعہ کتب کے خلاف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جمہور کی کتب سے بھی استفادہ کیا، یعنی انہوں نے سنیوں کی کتاب سے، کیونکہ ان کا مقصد جو تھا وہ مولا علی کے کلمات کو جمع کرنا تھا نا، تو انہوں نے اطاعت کی خاطر کیا کیا کہ شیعہ سنی دونوں مصادر کو سامنے رکھ کے نا جو انہیں ملتا گیا وہ سارا جمع کرتے گئے۔ وہ فرماتے ہیں انہوں نے چونکہ مخالفین کی کتب سے بھی مراجعت کی ہے، اس لیے اس کتاب میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ ہماری اپنی کتب کے بالکل خلاف ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں ان میں سے کچھ چیزیں ذکر کر دیتا ہوں، اور اس میں سے ایک چیز کیا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور پھر انہوں نے یہ کیا کیا، ایک چیز ذکر کی اس میں، منصوباً الی الامام انہ قال للہ بلا فلان، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خطبہ ہے نا نہج البلاغہ میں للہ بلا فلان، یہ مولا علی کا خطبہ ہے ہی نہیں، یہ تو منسوب ہے ان سے۔ اچھا یہ تسری صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ جو خطبہ ہے نا یہ منسوب ہے، یہ مولا علی کا تو کلام نہیں ہے، لیکن چونکہ انہوں نے مخالفین کی کتب سے بھی یعنی حوالے لیے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، تو یہ مخالفین کی کتب میں تو ہے، لیکن ہماری کتب میں تو اس کے خلاف مواد پائی جاتی ہے، اس کے خلاف چیزیں پائی جاتی ہے۔ اب نیچے کائنڈلی آگے صفحہ کرے، کیا اب وہ پتا سارا اپنی بحث کریں انہوں گے۔ نے میرے صاحب کی اردو والی ویڈیو سن کے یہ لکھ دیا ہو۔ اس وقت مرزا صاحب شاید ویڈیو کا جانتے بھی نہیں تھے تعارف کہ جب اس دنیا سے ہی چلے گئے تھے۔ اچھا ان سے اچھا پہلے جی کے بندے کا کول دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جی جی تسری صاحب بتایا نا رجال کا ماہر آدمی ہے، اور یہ انہوں نے 14 جلدوں میں شرح کی ہے باقاعدہ نہج البلاغہ۔ اچھا یہ آیت اللہ ابوالقاسم الخوئی اور خمینی صاحب جو ہے
تو یہ کیا خیال ہے آپ کا، یہ کب کے ہیں؟ یہ انٹرنیٹ تو 2000 کے بعد پاکستان میں آیا ہے نا، 2005 کے بعد، وہ تو اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے. وہ فرماتے ہیں والحاصل، اب میں اوپر والی بحث نہیں پڑھ رہا، وہ اوپر ساری انہوں نے بحث نقل کی ہے، تستری صاحب کی حاشیہ بھی وہاں لگایا ہے کہ وہ خطبہ للہ بلا قرآن ثابت نہیں ہے. اب نیچے میں پڑھو والحاصل، وہ نتیجہ لکھنے لگے ہیں آپ. رضا سیستانی صاحب وہ کہتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے اس بحث کا. وہ فرماتے ہیں کہ لیس کل ما هو فی نہج البلاغہ، کہ جو کچھ نہج البلاغہ میں موجود ہے نا، وہ قطعی اس ثبوت نہیں ہے کہ وہ امام کا فرمان ہے. یعنی ہمارے ہاں قطعی طور پر یہ ثابت نہیں ہے کہ جو کچھ نہج البلاغہ میں لکھا ہے وہ مولا علی نے فرمایا ہے. نعم ہوا علی الاجمال، ہاں مجموعی طور پہ کہا جائے اگر اس کتاب میں، تو یہ مجموعی طور پر ایسی چیزیں ہیں جو واقعی مولا علیہ السلام کا کلام اس میں ثابت ہو جاتی ہیں، لیکن قطعی طور پر ہر بات ثابت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس میں کچھ خطبات ہیں، کچھ مولا علی کا کلام ہے. وہ فرماتے ہیں لہٰذا یہاں سے اس خدشے کا بھی ہم نے اظہار کر دیا جو ہمارے مخالفین کرتے ہیں. بعض المخالفین ہمارے کیا کرتے ہیں، خدشے کا اظہار کرتے ہیں. کیا؟ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں جو کچھ موجود ہے نا، وہ قطعی الثبوت عند شیعہ. وہ شیعہ کیا قطعی الثبوت ہے، یعنی وہ کہتے ہیں جو کچھ نہج البلاغہ میں ہے نا، وہ شیعہ سب مانتے ہیں کہ یہ وہ کہتے ہیں نہیں ایسا تو بالکل ہے ہی نہیں. کہتے ہیں ہم تو نہیں سب کچھ مانتے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے خلاف یہ استدلال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْكِتَابَ الْوَحِيدَ الَّذِي هُوَ قَطْعُ الثُّبُوتِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِ هُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ. وہ کہتے ہیں جو ایسی کتاب ہو نا کہ جو پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک، پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک، پہلی سطر سے لے کے آخری سطر تک، وہ کہتے ہیں وہ جو قطعی ثبوت ہو جس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہ ہو، وہ صرف قرآن ہے، وہ صرف اللہ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کوئی دعویٰ کر دے وہ کہے کہ نہیں یہ سب کچھ ہی ہمارے یہاں ثابت ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم بالکل نہج البلاغہ کے بارے میں ایسا نہیں کہتے ہیں. آگے کائنڈلی چلے. اب یہ چونکہ ان تک تو انجینئر صاحب کی دسترس نہیں ہو سکتی نا ان کتابوں تک، تو ہم ان کو اب حوالہ دیتے ہیں کہ جس کتاب کو وہ دکھاتے ہیں نا اپنی ویڈیو میں، ہم اسی کتاب کو حوالہ دیتے ہیں کہ چلو جس کو دکھاتے ہیں اس کو تو کم سے کم پڑھ لیا ہوگا نا. اب دیکھتے ہیں انجینئر صاحب نے اس کو کتنا پڑھا ہے. نہج البلاغہ ترجمہ اور حواشی حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب ہے. اس کا مقدمہ آیت اللہ العظمی سید العلماء علی نقی النقوی صاحب نے لکھا ہے. اس کا جو مقدمہ ہے ٹھیک ہو گیا جی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ کے مندرجات کو مرسلات کی حیثیت حاصل ہے. یعنی نہج البلاغہ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا، از لحاظ سند اگر ہم بحث کریں تو یہ مرسل روایت کی حیثیت ہوتی ہے. یعنی مسند روایت نہیں ہے، یہ مرسل روایت ہے. مرسل روایت از لحاظ سند ضعیف ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ فرماتے ہیں کہ لیکن مقام اعتقاد و عمل میں ہم نہج البلاغہ کے مندرجات کو اور ادلہ کے ساتھ جو اس باب میں موجود ہوں اصول تعدل و تراجیح کے معیار پر جانچیں گے. وہ کہہ رہے ہیں اگر نہج البلاغہ سے کوئی شخص استدلال کرنا چاہتا ہو دو چیزوں پر، نمبر ایک وہ عقیدہ ثابت کرنا چاہتا ہو نہج البلاغہ سے کسی جملے سے، نمبر دو وہ فقہ کا کوئی مسئلہ ثابت کرنا چاہتا ہو، تو پھر وہ یہ صرف اس کے پاس ثبوت کافی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ چونکہ یہ نہج البلاغہ میں جملہ لکھا ہے نا تو لہٰذا میں یہ عقیدہ بنا رہا ہوں، نہج البلاغہ میں یہ بات لکھی ہے تو میں فقہ کا ایک مسئلہ استعمال کرنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ پھر کافی نہیں ہے. پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیگر جو کتابیں ہماری موجود ہیں، دیگر کتب میں روایات موجود ہیں، ہم اس کے ساتھ نہج البلاغہ کو ملائیں گے. تعدل و تراجی کا ہم قانون اپلائی کریں گے کہ ہم نے کس کو ماننا ہے کس کو نہیں ماننا ہے. وہ فرماتے ہیں بعض جگہ شاید ان دوسرے ادلہ کو ترجیح ہو جائے کہ ایسا بھی نہج البلاغہ میں ہوگا کئی جگہ پر جب آپ اسے دوسری کتابوں کے ساتھ ملائیں گے شیعوں کی، تو ایسا ہوگا کہ وہ بات جو نہج البلاغہ میں لکھی ہوگی یہ صحیح نہیں ہوگی اور وہ دوسری بات صحیح ہو جائے گی. یہ دوسری کتابوں میں اس کے خلاف کچھ لکھا ہوگا اور وہ ہی صحیح ہوگا. لیکن اس سے نہج البلاغہ کی مجموعی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کا وزن اسی طرح برقرار رہتا ہے جس طرح کافی کی بعض حدیثوں کو کسی وجہ سے نظر انداز کرنے کے بعد بھی کافی کا وزن مسلم ہے. وہ کہتے ہیں لیکن اس طرح جب کچھ چیزیں ثابت ہو جائیں گی نا نہج البلاغہ میں کہ جس پر ہم عقیدہ بھی نہیں رکھ سکتے، جس پر ہم فقہ کا کوئی مسئلہ بھی نہیں اپنا اس کو فقہ کے مسئلے کی اساس بھی نہیں بنا سکتے، وہ کہتے ہیں پھر مسئلہ کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کتاب بالکل فارغ ہو جائے گی، بلکہ یہ ہو جائے گا کہ وہ تو ہر کتاب کے اندر وہ الکافی کی کتاب بھی اگر لی جائے تو وہ کہتے ہیں اس میں بھی کئی روایتیں صحیح ہوتی ہیں کئی نہیں صحیح ہوتی. ہم خود کہتے ہیں لیکن مجموعی طور پر کتاب وہ بہترین ہی رہتی ہے. جیسے اہل سنت میں لے لیں آپ
جامع ترمذی ہے، اس میں کچھ حدیثیں صحیح ہیں، کچھ ضعیف ہیں. مجموعی طور پر کتاب کیا ہے؟ کتب ستہ میں شامل ہے. ظاہر ہے کتب ستہ میں شامل اسی لیے ہے نا کہ کتاب کو انہوں نے بلند مانا ہے ان کے محدثین نے، لیکن ضعیف حدیثیں اس میں موجود ہیں. سنن ابن ماجہ میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں، سنن ابی داؤد میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں، سنن نسائی میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی کتب ستہ میں اس کو مانا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم کی روایات پر، اس کی احادیث پر ان کے علماء نے جرح کر رکھی ہے کہ ہم ان کو بھی کچھ روایتوں کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی وہ ان کی بالکل بہترین کتابیں مانی جاتی ہیں. یعنی مجموعی طور پر وہ بہترین کتابیں ہیں. اور یہ سارے انہوں نے مقدمہ 1375 ہجری میں لکھا تھا. جی یعنی آج ٹھیک سے ہے کم و بیش 60 سال پہلے یہ انہوں نے مقدمہ لکھا تھا. آج سے کم و بیش 60 سال پہلے. انجینئر ٹھیک صاحب اس ٹھیک وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. الحمدللہ یہ نہج ٹھیک ہے. البلاغہ کے بارے میں ہم نے یہ مقدمہ اس لیے دکھایا کہ نہج البلاغہ کے ابھی بہت سے حوالہ جات یہ تھے 1956 ہیں. بنتا ہے، تقریباً 1956 بنتا ہے. جی تقریباً 60 سال پہلے، یعنی 60-70 سال بنتے ہیں نزدیک نزدیک. اب ہم نے یہ دکھایا، اس لیے یہ نہج البلاغہ کے اردو ترجمے سے دکھا دیا کہ یہ کتاب وہ ہے جو انجینئر صاحب اٹھاتے بھی ہیں اور لوگوں کو اسکرین پر دکھاتے بھی ہیں، لیکن انجینئر صاحب کے مطالعے کی آپ وسعت کا اندازہ لگا لیں تو انہوں نے آج تک اس کا مقدمہ بھی نہیں پڑھا ہے. اس کتاب کی ہمارے یہاں کیا حیثیت ہے، اس کو اس کے مقدمے سے بھی نہیں پڑھا جو اسی اردو ترجمے میں ان کے ہاتھ میں جو کتاب ہوتی ہے اس میں لکھا ہوا ہے. اور یہ آج سے تقریباً 65-70 سال پہلے سے لکھا ہوا آ رہا ہے مقدمہ. اس وقت سے لکھا ہوا آ رہا ہے، جب بھی یہ چھپتی ہے اس کا مقدمہ اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ نقن صاحب کا. یہ ان کی یعنی کہ علمی وسعت ہے. اب جو انہوں نے ایک چیز پہ، اب یہ تو ہمیں ثابت ہو گیا کہ نہج البلاغہ سے جب آپ کوئی ریفرنس دیتے ہیں نا سر، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے مثل قرآن کی آیت بن جاتا ہے. نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. وہ آپ جب پیش کریں گے تو از لحاظ سند اس پر بحث ہوگی. اس کے مصادر کا ذکر ہو چکا ہے، اس کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ وہ کہاں کہاں موجود ہیں. اس کے مصادر کی طرف مراجعت کی جائے گی جو اس کے اصلی مصادر ہیں، اس میں سند دیکھی جائے گی، سند کا حکم معلوم کیا جائے گا. تو لہٰذا از لحاظ سند تو جو بھی نہج البلاغہ سے کوئی بات پیش کرتا ہے نا، تو اس کو سب سے پہلے تو سند کے صحیح ہونے کا التزام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا، تاکہ وہ روایت مرسل نہ رہے، مسند بن جائے، متصل بن جائے. دوسری چیز یہ ہوگی کہ جب وہ سند پیش کرے گا تو پھر سند کی صحت کا حکم کہ آیا وہ سند صحیح بھی ہے یا صحیح نہیں ہے. اگر صحیح نہیں ہے تو پھر بھی قابل استدلال نہیں رہے گا. تیسری چیز ہوگی کہ اس کے متن پر بحث ہوگی. تو اب انجینئر صاحب کا یہ کام ہے کہ آئندہ کے بعد جب بھی وہ نہج البلاغہ سے حوالہ دے نا، تو سر اگر خلیفتین کی حدیث میں سارے راوی ثقہ ہو نا، اور صرف مدلس کے معن کی وجہ سے وہ روایت انجینئر صاحب کہیں نا میں قبول نہیں کرتا چونکہ مدلس راوی اور ان سے بیان کر رہے ہیں، حالانکہ راوی وہ خود کہیں کہ میں ثقہ مانتا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ آپ شیعوں کے سامنے ایک ایسی روایت پیش کریں جس کی سند ہی آپ کو معلوم نہ ہو. کیا بات. اور اگر آپ پیش کریں تو سند میں ہو سکتا ہے کہ وہ کذاب راوی ہو، کیونکہ اس میں تو ایسی چیزیں موجود ہیں جو تشیع کی کتب سے ہیں بھی نہیں، وہ ہیں ہی سارے سنیوں کی کتب سے. اور سنیوں کے راوی آپ کو پتہ ہے پھر یعنی تشیع کے یہاں کیا حیثیت ہے، تشیع کے راویوں کی سنیوں کے یہاں کیا حیثیت ہے. وہ سخت ترین جرح بھی مل جاتی ہے ان راویوں پہ. تو پھر اس سے تو استدلال نہیں کیا جائے گا نا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کنز العمال کتاب لکھی گئی تھی متقی ہندی صاحب نے 10ویں صدی ہجری میں لکھی، تو انہوں نے ساری روایتیں اس میں جمع کر دی. اب آپ انجینئر صاحب کو کبھی پیش کر کے دیکھیں نا اس میں روایتیں، وہ کہیں گے نہیں مصدر اصلی اس کا دکھاؤ، پھر اس کی سند لے کے آؤ، پھر اس کا صحیح ہونا ثابت کرو. اپنے تو مدلس کے معینن کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں وہ سند دکھاتے تک نہیں ہے. تو یہ ہم نے اس کے مقدمے سے بھی دکھا دیا. حوالہ جات بہت زیادہ ہے، لیکن ہم نے اختصار کی خاطر یہ بتا دیا کہ ہمارا مقدمہ کیا ہے اس کتاب کے لیے. لہٰذا للہ بلا و فلان ان کا جو انہوں نے خطبہ پیش کیا تھا ہم نے دکھا دیا، وہ بھی ہمارے یہاں ثابت نہیں ہے کہ مولوی کا کلام ہے. اور باقی بھی جو کچھ ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ جرح و تعدیل کے قوانین کے تحت، اصول حدیث کے تحت وہ ثابت کرے گا، کیونکہ نہج البلاغہ اس کو استثناء حاصل نہیں ہے. یعنی کوئی ہمارے علماء نے یہ نہیں کہا کہ جرح و تعدیل کی جو کتابیں بنی ہیں، سر جب ہم الکافی کی روایتوں پر جرح و تعدیل کے قوانین لاگو کرتے ہیں، الکافی کتاب کے اندر اس کی روایتوں کو ضعیف کر دیتے ہیں، من لا یادر الفقیہ کو جرح و تعدیل سے ہم گزارتے ہیں، تو نہج البلاغہ کو استثناء کس نے دیا کہ نہیں گزاریں گے؟ ہاں مجموعی طور سے کتاب بہتر کتاب ہے، اور کیوں بہتر ہے وہ ہم جانتے ہیں. اگر کسی کو تفصیل چاہیے تو ہم سے پوچھ لے، آگے ہم اسے بتائیں گے کہ کیسے ثابت ہے. روایت کو نہیں مانتے میرے جی صاحب تو بخاری کی کچھ روایت کو نہیں مانتے جو بالاجماع اہل سنت کی ہاں صحیح کتاب ہے. مثلا کون سی روایت؟ خودکشی والی روایت نہیں مانتے. رسول اللہ کے والد جو ہیں ان کے بارے میں جو کہ وہ جہنم میں، وہ نہیں مانتے، اس کی طویل کرتے ہیں. ان کی والدہ کے بارے مانتے تو ہیں کیا جی، مانتے ہیں. والدین وہ طویل کر دیتا نا آگے سے اپنی مرضی کی. ہاں وہ چیز نہیں مانتے جو لکھی ہوئی ہے اس میں، وہ لکھی ہوئی نہیں مانتے. نہیں ان کی. اور یہ اہل سنت میں بھی جو بخاری کتاب موجود ہے جس کو اب پتہ ہے آپ کو، یعنی اس کے اوپر معلق روایتیں موجود ہیں نا، معلقات موجود ہیں.
تعلیقات موجود ہیں، یعنی بغیر سند کے بخاری نے اوپر کئی کلام لکھے ہیں نا، مثلا ڈائریکٹ لکھ دیا کہ ابن عباس نے یہ فرما دیا، ڈائریکٹ یہ لکھا، آتا کہ اس میں تو یہ تک روایت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، یہ بخاری میں لکھا ہے نا، تعلیقات میں لکھا ہے، ابن عباس کی روایت سے انہوں نے لکھا ہے نا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ وہ تو وفات پا چکے ہیں. تو ان کے علماء نے پھر کام کیا ہے اس پر نا، انہوں نے پھر کتابیں لکھی ہیں. امام البانی نے مختصر صحیح البخاری لکھی ہے، اور ابن حجر اسقلانی نے اس کی 2 جلدیں غالباً یا 3 جلدیں اس کی تعلیقات پر لکھی ہیں، باقاعدہ مستقل کتاب. انہوں نے پھر سندیں وغیرہ ڈھونڈی ہیں، کچھ کی سندیں انہیں مل گئیں، کچھ کی نہیں ملی، کچھ کی صحیح ہوئیں، کچھ کی ضعیف بن گئیں، کچھ موضوع روایتیں بن گئیں. ٹھیک ہو گیا. اب انجینئر صاحب کسی ویڈیو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر نہج البلاغہ کو شیعہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں مانتے، تو پھر اپنے علماء کو کہو کہ وہ چھاپ کیوں رہے ہیں. تو سر وہ آپ کی بخاری کیوں چھاپ رہے ہیں، معلقات اس کے تعلیقات کیوں چھاپ رہے ہیں آپ؟ وہ جن تعلیقات کو آپ نہیں مان رہے، یعنی آپ انجینئر صاحب سے پوچھیں کہ آپ خودکشی کی روایت کو آپ کہتے ہیں میں تو نہیں مان رہا، یہ ثابت نہیں ہے، تو آپ نکال کیوں نہیں رہے بخاری سے؟ نہیں، آپ بخاری سے کیوں نہیں نکال رہے؟ وہ جو آپ خودکشی والی روایت نہیں مان رہے نکالتے. اچھا، یہ جو ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے نا قول، آپ کہتے ہیں نہیں پھر اس کی سند نہیں ہے تو ضعیف ہے، نکالتے کیوں نہیں ہے اس کو؟ آپ کی کتب حدیث میں جتنی بھی حدیثیں موضوع ہیں، من گڑت جنہیں کہا جاتا ہے، آپ کے علماء نے کہا یہ حدیثیں من گڑت ہے، ان من گڑت حدیثوں کو آپ نے کیوں نہیں نکالا؟ سر یہ کتابوں سے اس طرح چیزیں نکالی نہیں جاتی ہیں، اس پہ حاشیہ آرائی ہوتی ہے، اس کی تشریحات ہوتی ہیں. اس بیچارے کو بنیادی باتوں کا بھی نہیں پتا نا کہ کسی کی کتاب کو بدلنا شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. ہاں، وہ آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں. آپ صرف یہ ہے کہ آپ حاشیہ آرائی کر دیں، آپ اپنا نقطۂ نظر بیان کر دیں، آپ اس کتاب کو بدل نہیں سکتے. مؤلف نے جو چھاپ دیا نا، وہ اسی لیے آپ دیکھ لیں نا کہ بخاری کی جو تعلیقات ہے وہ آج تک چھپ ہی رہے ہیں نا، اس میں ضعیف اور موضوع بھی آ جائیں تو وہ چھپ ہی رہے ہیں نا، وہ تھوڑی نکالے جائیں گے. اچھا جی، کیا بات ہے. یہ اب رہا کہ از لحاظ سند جو انہوں نے خطبہ پیش کیا نا، وہ از لحاظ سند کہتا ہے. اب پہلی ذمہ داری تو انجینئر صاحب کی ہو گئی نا کہ انہوں نے سند دکھانی ہے، اور سند کیا ہونی چاہیے؟ صحیح ہونی چاہیے. کیونکہ سر وہ عقیدے کی بحث کر رہے ہیں نا، عقیدہ مرسل روایتوں سے تھوڑی بنتے ہیں، مرسل روایتوں سے تو فقہ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہمارے فقہ نے کیا لکھا؟ یہ آیت اللہ کوئی صاحب کا قول پڑھا ہے نا، آیت اللہ خوینی صاحب کا پڑھا، مرسل پہ تو فقہ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، جزوی مسئلہ، تو پھر مرسل روایت پہ عقیدے بن جاتے ہیں؟ نہیں، عقیدے نہیں بنتے. تو آپ کو اس روایت کی اتھینٹسٹی ثابت کرنی ہے. پھر عقیدہ صرف ایک صحیح روایت پہ بھی نہیں بنتا کہ اس میں ایک اگر روایت آ جائے سندن صحیح بھی ہو جائے، وہ جیسے نقل صاحب نے لکھا کہ یہ دوسرے ادلہ کے ساتھ پرکھا جائے گا نا، کیونکہ جب عقیدے کی بات ہوگی تو وہ کسی ایک روایت میں تو بیان نہیں ہوئی نا، اس کے اصل قرآن میں بھی ہوگی، دیگر متواتر حدیث میں بھی ہوگی، سب کچھ دیکھا جائے گا. بہرحال یہ کتاب ہے فقہ المرء، یہ علماء کا ایک یعنی گروہ ہے، گروپ ہے پورا، انہوں نے ایک یہ کتاب لکھی ہے. یہ کائنڈلی اس کو نیچے کیجیے گا. اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو وصیت ہے نا، اچھا یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ شیخ رضی کا جو مقدمہ ہے نا، جنہیں صاحب نے آج تک زندگی میں شاید وہ بھی نہ پڑھا ہو، ان کی گفتگو سے مجھے یہی لگتا ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا. شیخ رضی نے یہ جو خطبات لکھے ہیں نا مولا علی علیہ السلام کے، یہ انہوں نے کسی ایک روایت کو منوان نہیں لکھا ہے، کسی ایک کتاب سے نہیں لکھا ہے. یا آپ ان کا اپنا مقدمہ پڑھیں، ان کا اپنا جو مقدمہ لکھا ہوا ہے. ہاں، انہوں نے کیا کیا کہ مولا علی علیہ السلام کا مثلا توحید کے عنوان پر کوئی خطبہ تھا نا، تو اس کے بارے میں ہو سکتا ہے انہوں نے جو نیچے ایک خطبہ لکھا ہے نا، وہ کسی ایک روایت کا خطبہ نہ ہو، کسی ایک کتاب کا بھی نہ ہو. وہ ہو سکتا ہے اس میں 4 یا 5 روایتیں جمع ہو، یا 4 یا 5 کتابوں سے انہوں نے ٹکڑے جمع کر کے لکھے ہوں. انہوں نے اپنے مقدمے میں اس کی صراحت کی ہوئی ہے کہ میں جو اس میں لکھ رہا ہوں نا، کیونکہ ان کا مطمع نظر بلاغت ہے نا، تو اس کے عنوان سے وہ جمع کر رہے تھے چیزیں. مثلا ایک روایت کو انہوں نے لکھ دیا، اس میں انہیں کسی اور کتاب میں اسی سے متعلقہ کوئی چیز ملی، تو اس کو میں پھر وہاں لکھ دوں گا، دوبارہ اس کے نیچے لکھ دوں گا. تو انہوں نے پورا یہ تفصیل بیان کی ہے. لہٰذا یہ جو خطبہ ہوتا ہے یا یہ جو مثلا روایت ہوتی ہے، تو اب یہ جو انہوں نے وصیت نامہ پیش کیا ہے، اس میں اگر یہ سند کو صحیح بھی ثابت کریں گے نا، تو جن جملوں سے یہ استدلال کر رہے ہیں نا، اس کو اس صحیح سند میں آپ نے دکھانا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ یعنی کہ ہو سکتا ہے یہ وصیت کی کچھ چیزیں ایسی ہوں جو شیعوں کی روایتوں میں آ جائیں گی، کچھ چیزیں ایسی ہوں، لیکن جس پہ آپ کا استدلال ہو سکتا ہے وہ آپ کو ٹکڑا صحیح سند سے نہ ملے، پھر اس پہ آپ استدلال پھر نہیں کر پائیں گے. لہٰذا یہ چیز اب وہ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو وصیت ہے مولا علی علیہ السلام کی امام حسن علیہ السلام کے نام نہج البلاغہ کے عنوان سے، یہ اوپر جو انہوں نے پچھلے صفحے پر نا وہ پورا بیان کیا وہ وصیت کے عنوان سے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک جو سند ہے نا، احدوا ضعیف بارسال، وہ کہتے ہیں وہ تو ضعیف سند ہے کیونکہ اس میں ارسال موجود ہے. ابی عبداللہ الاشری کا وہ ثانیھا ضعیف بالارسال، اور وہ کہتے ہیں وہ جو ثانی ہے نا وہ بھی مرسل روایت ہے. وثالثاً فضعیف، وہ کہتے ہیں وہ جو ثالث ہے نا وہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں تو ایک راوی ایسا ہے کہ اس کا پتہ ہی نہیں ہمیں کہ وہ کون راوی ہے.
تو انہوں نے اس ٹھیک ہے۔ جو وصیت نامہ جو نہج البلاغہ میں لکھا ہے اس کے کچھ جملے جو مختلف کتابوں میں ملتے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کی سندی حیثیت جو ہے نا، سندی یہ حیثیت ہے کہ وہ قابل استدلال نہیں ہے، یعنی ان کی ٹھیک ہے۔ سند صحیح نہیں ہے، انہوں نے یہ وضاحت کر دی ہے۔ اب انجینئر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس خطبے کی صحیح سند پیش کریں گے، اور اس صحیح سند جو وہ جہاں دکھائیں گے نا، اس میں وہ جملے دکھائیں گے جس سے وہ استدلال کر رہے ہیں۔ اب ایک بات میں کہوں، جو انجینئر صاحب نے کہا کہ مولا علی صاحب نے فرمایا کہ میں نے تو مر کے یعنی خاک ہو جانا ہے نا، مٹی میں ٹھیک مر ہے۔ کے خاک ہو جانا ہے، یہ مولا علی صاحب کے جملے وہ ثابت کریں کہ مولا علی نے کہا کہ میں مٹی میں مر کے خاک ہو جاؤں گا۔ یہ انجینئر صاحب کا عقیدہ ہو سکتا ہے نا اہل بیت اطہار کے بارے میں، جی جی۔ یہ انجینئر صاحب کا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب یعنی مٹی میں وہ پھر مٹی بن جائیں گے، ان کے جسم مٹی کھا جائے گی، ختم ہو جائے گا ان کے جسم۔ نہیں، ہمارے یہاں ایسا کانسیپٹ نہیں ہے سر، ہمارے ایسا کانسیپٹ جیسے انبیاء ہیں نا، ان کی قبور جو ہوتی ہے نا، وہ ہاں حیات بالکل ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، ان کے جسموں کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ ائمہ اہل بیت اسی اطہار طرح۔ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی ہے، یہ ہمارے مسلمات میں ہے۔ بے بارہ شک۔ انجینئر صاحب ثابت کریں گے کہ یہ مولا علی صاحب نے کہاں کہا ہے نا کہ میں نے تو مٹی ہو جانا جی۔ ہے۔ پھر جس دن وہ ثابت کریں گے نا، پھر ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس اس میں تواتر کیا ہے، ہم پھر دکھائیں گے روایتیں کہ اہل بیت کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اب ان کے خطبات کے جملے پڑھتے ہیں جی۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ مولا علی صاحب نے فرمایا مجھے بھی بیچ میں مت ڈالو، یہ کہا تھا۔ ہاں جی۔ ہم ان کے جملے پڑھتے ہیں، یہ وہی خطبہ ہے، یہ وہی خط ہے جو وصیت وہ پڑھ رہے تھے نا نہج البلاغہ سے، یہ وہی ہے، مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے، اسی کو وہ پیش کرتے ہیں۔ مولا علی صاحب فرماتے ہیں یقین رکھو جس کے قبضے میں قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، جس کے قبضے قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے، رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے جو تمہیں روکتے ہوں، نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے یہاں سفارش کے لیے لاؤ تب ہی کام ہو، اور تم نے گناہ کیے ہوں تو اس نے تمہارے لیے توبہ کی گنجائش ختم نہیں کی ہے۔ سر اس میں یہ مولا علی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے جو تمہیں روکتے ہوں۔ اس کا توسل سے کیا تعلق ہے؟ اس کو شفاعت سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں شیعوں نے اور لوگ کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ ایسے دربان بیچ میں کھڑے کیے ہو نا جو آپ کو روک دیں کہ نہیں تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کر سکتے اور تم کوئی حاجت اللہ تعالیٰ تمہاری پوری نہیں کرے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی دربان اللہ نے مقرر نہیں کیا جو تمہیں اللہ کے پاس نہ جانے دے۔ تو ہم تو شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں نا، ہم تو توسل کی بات ہو رہی ہے نا سر۔ وہ جو اینکر کا سوال تھا توسل پر تھا نا، اس سے توسل کا انکار کہاں سے ہوا ہے؟ اس میں شفاعت کا انکار کہاں سے ہوا ہے؟ دوسرا جملہ کیا ہے؟ کتنی بڑی غلط بیانی ہے، کتنی بڑی غلط بیانی ہے۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ اس میں ہے ہی، اس میں ہے ہی نہیں۔ وہ ہے کہ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے جو تمہیں روکتے ہوں، یعنی اس نے ایسا نہیں کیا کہ بیچ میں کوئی اس نے ریزسٹنس قائم کر دی ہو کہ تمہیں اب اس تک نہ جانے دینا، اس کی قربت تمہیں نصیب نہ ہو، ایسا اللہ نے نہیں کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اصل میں تعریف بیان کر رہے ہیں نا، توصیف بیان کر رہے ہیں مولا علی علیہ السلام۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا کریم ہے کہ ہم جیسے عام انسان بھی ہوتے ہیں نا، گنہگار ہم لوگ ہوتے ہیں، تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ تمہاری اس تک دسترس ہو جاتی ہے، تم اسے پکارتے ہو، وہ تمہاری دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے۔ اس نے ایسا تو نہیں کیا بیچ میں ریزسٹنس کو قائم کر دے کہ نہیں اب میں تمہاری نہیں سنتا اور تمہاری بات مجھ تک اب پہنچ ہی نہیں سکتی، بیچ میں کوئی ریزسٹنس، تو اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ آگے کیا جملہ ہے کہ اور جو تمہیں روکتے ہو نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے ہاں سفارش کے لیے لاؤ تب ہی کام ہو، یعنی تم پر اللہ نے یہ فرض نہیں کیا ہے کہ تم کسی کی سفارش کرواؤ تو اللہ قبول کرے گا، اگر بغیر سفارش کے ہوگے تو اللہ قبول نہیں کروائے گا۔ سر یہاں فرضیت کا انکار ہے، فرضیت کا کہ فرض نہیں ہے۔ استحباب کا انکار کہاں ہے؟ استحباب کا انکار کہاں ہے کہ یہ مستحب نہیں ہے؟ دیکھیں جملے پڑھیں، آپ جملے پڑھیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں سفارش کے لیے نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے یہاں سفارش کے لیے لاؤ تب ہی کام ہو، یعنی کہ اگر سفارش کے لیے نہیں لاؤ گے نا تو اللہ نے کہا کہ نہیں پھر میں کام نہیں کروں گا۔ وہ کہہ رہے اللہ نے تمہیں اس پر مجبور نہیں کیا، یعنی تم پر یہ فرض نہیں کیا ہے خدا نے، اور ہم بھی اس چیز کو فرض نہیں سمجھتے۔ فرض کی نفی تو کون ہے؟ امت مسلم میں کون ہے جو کہتا ہو کہ نہیں فرض ہے؟
یعنی فرض کی بات مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اس نے فرض نہیں کیا ہے، تو یہ فرض کی نفی تو کر رہے ہیں۔ مولا علی یہ کہاں کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مستحب نہیں ہے؟ انجینئر صاحب تو کہتے ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں مینو بھی بیچ نہ پا، مجھے بھی بیچ میں مت ڈالو، ڈائریکٹ اللہ کو پکارو۔ اس میں وہ جملے کہاں ہیں؟ کہاں مولا علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ استحباب نہیں ہے، وہ آداب دعا جو ثابت ہے وہ سب کچھ ختم ہو گئے ہیں؟ اور سر میں انجینئر صاحب کا جملہ یہیں سے ربط کرتا ہوں۔ انجینئر صاحب نے کیا کہا کہ مولا علی تو کہہ رہے ہیں مجھے بھی اس میں نہ ڈالو، اور انجینئر صاحب نے وہیں اسی ویڈیو میں کیا کہا کہ اگر آج کے دور میں مولا علی ہوں گے تو ہم بھی انہیں سے سفارش کروائیں گے۔ سر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دربان مقرر کیے ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے ڈائریکٹ مجھے پکارو، تو آپ کیوں پھر مولا علی سے دعا کروانے جائیں گے؟ ہاں جی، یعنی بالکل جو آپ ٹھیک ہے۔ خطبہ پڑھ رہے ہیں، جس سے استدلال کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اگر آج مولا علی موجود ہوں گے نا ہم ان کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں سر کیوں جائیں گے، ہمیں تو آپ بتا رہے ہیں دربان ہے ہی نہیں۔ اور اچھا دوسری چیز دیکھیں، وہ کیا خود بات اس میں حدیث کیا پڑھ رہے ہیں 1010، وہ کہہ رہے ہیں بخاری کی، کہ حضرت عمر نے کیا کیا کہ حضرت عباس کو وسیلے کے طور پہ لے کے آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی حضرت عباس کے ذریعے۔ سر جب اللہ نے دربان ہی نہیں بیچ میں مقرر کیے ہوئے، وہ کہتا ہے بیچ میں علی نے کہا ہے مجھے بھی نہ ڈالو، تو یہ حضرت عمر نے حضرت عباس کو بیچ میں کیوں ڈالا؟ ٹھیک ہے، یعنی جب دربان مقرر نہیں ہے نا، انجینئر صاحب یہ استدلال کریں نا دربان نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہاں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے توسل کیا ہے؟ انہوں نے آخر میں کیا جملہ استعمال کیا تھا کہ توسل کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا یہ فراڈ ہے، اسی قسم کا جملہ تھا نا، وہ کیا لفظ تھا ایگزیکٹ لفظ اس یہی جملہ تھا نا، فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، آخر میں انہوں نے یہ جملہ کو کہا تھا فراڈ ہے۔ اچھا اب مجھے بتائیں کہ حضرت عمر تو خود وسیلے اختیار کر رہے ہیں، تو یہ فراڈ ہے؟ انجینئر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مولا علی آج کے دور میں ہوں گے نا تو میں تو مولا علی علیہ السلام سے اپنی درخواست کروں گا، تو فراڈ کریں گے؟ اچھا اب آپ دیکھیں میں نے کیا کہا تھا آپ کو جی، میں نے یہ کہا تھا کہ انجینئر صاحب آیتیں پڑھتے ہیں نا ثواب ہوتا ہے ان کو پڑھنے کا، ہمیں سننے کا، لیکن ان کا استدلال کمزور ہوتا ہے۔ انہوں نے 2 آیتیں پڑھی یہاں پہ، انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، یہ کہا تھا، ایک آیت پڑھی۔ دوسری پڑھی کہ اے نبی یہ تم سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں، یہ آیت پڑھی۔ تو سر اس کا توسل سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ آیتوں کا یہی مطلب ہے کہ اب توسل فراڈ بن جائے گا تو بتائیے نا کہ حضرت عمر کو یہ آیتیں نہیں آتی تھیں؟ چلو انجینئر صاحب آپ تو یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں نا، آپ کو تو آتی ہے نا، تو آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی آج کے زمانے میں ہوں گے تو ہم تو ان سے شفاعت کروائیں گے؟ تو آپ کو یہ آیتیں نہیں آتی کہ اللہ تو کہہ رہا ہے میں تمہارے قریب ہوں ڈائریکٹ مجھے پکارو، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں درمیان میں ایک بندہ ڈالوں گا؟ مجھے بتائیے نا، یہ جو قرآن کی ہم نے آیت دکھائی، یہ جو قرآن کی آیت دکھائی کہ وہ قمیض بھیجنی پڑی یوسف علیہ السلام کو، تو سر یہ قمیض کیوں بھیجنی پڑی؟ کوئی درمان تھے، کوئی روک رہے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے، اس کی اللہ قریب نہیں تھا، نہیں سن رہا تھا، کیوں بھیجنی پڑی؟ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ آتے تھے ان سے شفاعت طلب کرنے کے لیے، اور نبی خاتم ان کے لیے شفاعت کرتے تھے، ان کی حاجتوں کو پورا کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، تو بتائیں نا کہ نبی خاتم نے آپ کو یہ آیتیں بتائی ہیں نا، تو آپ یعنی آپ کو میں یہ واضح کر رہا ہوں کہ انجینئر صاحب آیتیں تو پڑھتے ہیں، عام سننے والا اندھا مقلد کیا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے دیکھو انجینئر صاحب قرآن سے مقدمہ پیش کر رہے ہیں، وہ اللہ کے بندے ان کا تعلق تو پہلے ثابت کرو، عنوان توسل کا چل رہا ہے، عنوان شفاعت کا چل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں، اور وہیں آپ کہتے ہیں میں بھی مولا علی سے شفاعت دوں گا، حضرت عمر بھی حضرت عباس کے پاس چلے گئے تھے، آپ نے تو خود ان کو قرآن کا مخالف کھڑا کر دیا، حضرت عمر کو اور اپنے آپ کو بھی۔ اب جس بندے کی صرف نہج البلاغہ تک رسائی ہے نا میسم بھائی، وہ کہتا ہے کہ باقی کتابیں ہم کیا پڑھیں، چونکہ انجینئر صاحب نے آج تک زندگی میں باقی نہیں پڑھی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ پھر انجینئر صاحب صرف نہج البلاغہ پڑھتے ہیں تو ہم تو پھر صرف نہج البلاغہ ہی پڑھیں گے۔ ہم نہج البلاغہ سے انہیں دکھاتے ہیں، خطبہ نمبر 232 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل و کفن دیتے وقت مولا علی نے کیا فرمایا، آگے کیجیے گا کائنڈلی، اس کے آخری جملے کیا ہیں، جو نہج البلاغہ تک مقید رکھنا چاہتا ہے اپنے آپ کو، اس کو ہم دکھا رہے ہیں۔ مولا علی السلام نبی خاتم کو غسل و کفن دیتے وقت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں، ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد کیجئے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا۔ سر یہ نبی خاتم کی وفات کے بعد کہہ رہے مولا علی علیہ السلام، یہ وفات کے بعد، یہ وفات کے بعد کہہ رہے ہیں، اسی نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں، جو لوگ نہج البلاغہ سے باہر نہیں جانا چاہتے، جو اصول قواعد و ضوابط نہیں سمجھتے، وہ کہہ رہے ہیں میرے باپ آپ پر نثار ہوں، نبی خاتم کو کہہ رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد کیجئے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا۔ یہی تو شیعہ آج کرتے ہیں، شفاعت طلب کرتے ہیں، وہ تو مولا علی خود طلب کر رہے ہیں نبی خاتم سے، کیا بات، وہ تو خود شفاعت طلب کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی دیکھو
یہ جو بندہ وفات پا گیا تو اس کے پاس آپ کیسے جا سکتے؟ وہ تو سر جو آپ نے نہج البلاغہ کا حوالہ دیا تھا، شیعہ اوور لوگ کر رہے ہیں خطبہ، تو وہ تو اسی نہج البلاغہ میں پڑھ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو مولوی نے خود ہمیں یہ درس دیا ہوا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں میرے شفاعت صاحب نے کہا تھا کہ شیعوں کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں توسل کا کوئی دعا لکھی ہو اہل بیت سے، تو نہج البلاغہ ہی پڑھ وہ بھی لیتے میرے صاحب. اس کا ہاں مطلب ہاں ہاں صاف ظاہر ہو گیا کہ مرزا صاحب نے نہج البلاغہ بھی نہیں پڑھی ہوئی، وہی جو پرچیاں ملی ہیں اس پہ ویڈیو ریکارڈ کروا دی. ہاں جی، انہیں تو وہ صرف جو سکینز کہیں سے مل جائیں تو انٹرنیٹ کی کہیں سے، یہ استغاثہ ہے سر جو مولوی کر رہے ہیں. نبی واہ واہ، خاتم کو یہ جو پکار کر ان سے کہہ رہے ہیں نا، یہ استغاثہ اسی نہج البلاغہ میں لکھا ہے. وفات ہوئی ہے اچھا جی، رسول اللہ کی اور مخاطب کر رہے ہیں رسول مجھے اللہ، خدا کیا صلی بات مخاطب اللہ کر علیہ رہے ہیں. وسلم کو غسل و کفن دیتے وقت فرمایا. اس وقت فرمایا نا، ان کی وفات کے بعد غسل کفن دینے کے بعد نا، یہ جملے ان کو فرمائے، ہاں ہاں شفاعت یا طلب کر رسول رہے ہیں. اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. ہاں جی، یا واہ رسول اللہ بھی کہا تھا. ہاں جی، ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد واہ، کیجئے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا. ہمارا خیال رکھیے گا. واہ ہاں جی، شفاعت طلب کر رہے ہیں نا، ہم بھی یہی واہ شفاعت طلب کرتے ہیں سر. یہ تو نہج البلاغہ میں لکھا ہوا، آپ نہج البلاغہ سے باہر نہیں نکلنا چاہتے تھے تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ جناب یہ کیسا معاملہ. وہ مولوی تو فرما رہے دربان نہیں ہے، تو مولوی نے سمجھا دیا نا کہ دربان نہ ہونے کا اور مطلب ہے، ان سے شفاعت طلب کرنے کا اور مطلب ہے. اور مطلب میرے ہے. صاحب نے یہ واہ خطبہ پڑھا بھی ہوا ہے. آداب دعا جی. جوہر بھائی میرے اچھا صاحب جی، نے یہ خطبہ پڑھا ہوا ہے. پڑھا بھی ہوا ہے یہ خطبہ میرے صاحب یہ، نے پڑھا ہوا ہے، اس کو بیان بھی کیا ہوا ہے. یہ والی خبر، یہ والی باتیں لیکن آخر والی نہیں بیان اچھا کی نا. اس پہ بھی ہم انشاءاللہ کبھی جی جواب دیں گے پورا، جو انہوں نے انشاءاللہ یہاں سے بھی تعالیٰ. غلط استدلال کیا. آپ کو پتا یہاں نہیں، سے جنہیں سب آیت پڑھیں گے اپنی مرضی ہاں سے استدلال نکالیں گے نا، وہ اپنی مرضی سے استدلال نکالتے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ ہم اس پہ بھی جو کبھی سمجھ ڈیٹیل سے آئے. بات کریں گے. ابھی ہمارا عنوان وہ نہیں ہے، آگے کانڈی چلیے گا. یہاں پہ جس آسمانی خبروں کا منقطع ہونا ہے وہ شریعت کی بات ہے. جی جی جی، اچھا ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ ہم ٹھیک اس ٹھیک، پہ نئی بات کریں گے، شریعت. کل کا بات کریں گے. ہاں ہاں گڈ جی. ہو گیا، نئی ابھی ہمارا شریعت وہ نہیں آئی. عنوان پھر بدل جائے گا نا، اس لیے ہم اس طرف ابھی نہیں نہیں جا رہے. میں اس لیے ایک بیان کر دیا. میں نے کہا کوئی بندے یہ نہ ہاں کہیں کہ ٹھیک ہے. شیعہ نے یہ نہیں پڑھا، خطبہ آیا تو اس میں یہ بات آ گئی تو وہ آگے سے سکپ کر گئے نا، تو اس لیے گڈ یہ ہو جی گیا. بات جی جی یہ یہاں اچھا پہ جی جی جی، بالکل، تشریح جزاک اللہ. ہاں اس لیے میں نے یہ بیان کر بہترین جزاک اللہ. ہم تو بہترین. دیکھیں دیا. شاہ نہیں ہے صاحب، نا. ہم نے ابھی شروع میں اصول کیا بیان کر دیے کہ ہم تو نہج البلاغہ سے کچھ چیز لیتے ہیں نا، تو ان اصولوں کو سامنے رکھ کے لیتے ہیں. یہ ہم جی حوالہ اس لیے دے رہے ہیں کہ جو بندہ نہج البلاغہ سے نکلنا نہیں چاہتا نا، وہ کہتا ہے نہیں میں جی نہج جی البلاغہ سے باہر نہیں نکلوں گا، میری ضد ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو پھر یہ تو مانو نا جو لکھا ہے، باقی چھوڑو. ہاں تو ہم تو اپنے اصولوں پر لیتے ہیں. ہم جو اصول بتاتے ہیں نا وہ اپلائی کرتے ہیں، سب جگہ پہ کرتے ہیں. ہم اپنے قوانین کے تحت بات کرتے ہیں. آگے یہاں پہ چلے ایڈ کائنڈلی. کر دوں کہ ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی شریعت جو ہے وہ نئی نہیں آ سکتی، اسی کی نفی ہو چکی ہے، وہ بند ہو چکی ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتی تھی وہی بند ہوئی ہے، جسے شریعت کی وحی کہتے ہیں.